بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 259 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الذبائح سے فصل فیما یحل اکلہ وما لا یحل اکلہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم اس فصل میں بحری جانوروں کے حلت اور حرمت سے متعلق جو تفصیل بیان کیے ہیں ان کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ایسے جانور جو بے ہوش ہو چکا ہو یا موت اور حیات کی کشمکش میں ہو اس کو ذبح کریں اور ذابح کو معلوم نہ ہو کہ یہ ذبح کرتے وقت زندہ تھا یا مردہ تھا، تو ایسے جانور کے حلت اور حرمت کا مدار پھر کیا ہے، اور ذابح کے لیے اس کے حلت اور حرمت کا فیصلہ کن کن چیزوں کو دیکھ کر کرنا ہوگا، اس سے متعلق ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں تفصیلاً جانتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سبق کے خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی بحری جانور ہیں، مبنی عدم الحل الحیوانات البحریۃ علی اصلین، ان کی عدم حلت دو چیزوں پر ہے۔ ایک خبث ویحرم علیہم الخبائث، ہر ایسی چیز جو خبائث ہوں یعنی طبیعت ان کے کھانے سے گن محسوس کرتی ہو اور اس کو کھانا جو ہے اچھا نہ سمجھتی ہو، تو ایسی چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، لہذا سمندر میں بھی جتنے خبائث جانور ہیں ان کا کھانا بھی حرام ہوگا۔ اور دوسرا اصل بحری جانوروں کے حرام ہونے کی وہ ہے الموت من غیر آفت، کسی آفت کے بغیر بحری جانوروں کا مر جانا، یہ بھی اس کی حرمت اور عدم حلت کی دلیل اور اصل ہے۔ اس کے بعد پھر ہم شرط جواز الحیوان المریض، مریض حیوان کے جائز ہونے حلال ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط علامت الحیات، کہ اس میں زندگی کے علامات موجود ہو، اور دوسری شرط علم الحیات، جب اس کی زندگی کا یقین علم ہو تب مریض جانور ذبح کرنے کے بعد کہا جائے گا، وگرنہ نہیں کہا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، وَلَا يُؤْكَلُ مَائِيٌّ إِلَّا السَّمَكُ غَيْرُ طَافٍ وَحَلَّ بِلَا زَكَاةٍ كَالْجَرَادِ وَلَوْ ذَبَحَ شَاةً وَتَحَرَّكَتْ أَوْ خَرَجَ الدَّمُ حَلَّ وَإِلَّا لَا إِن لَّمْ يَدْرِ حَيَاتَهُ وَإِنْ عَلِمَ حَلَّ وَإِن لَّمْ يَتَحَرَّكْ وَلَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ۔ وَلَا يُؤْكَلُ مَائِيٌّ سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ پانی کے جانور، سمندر، دریا وغیرہ کے جو جانور ہیں سوائے مچھلی کے اور کوئی جانور نہیں کہا جائے گا، اور یہ ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالی کا مذہب ہے، اور ان کی دلیل اللہ رب العزت کی یہ آیات کریمہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یعنی حرام کرتے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر خبائث کو، اور مچھلی کے سوا باقی جتنے بھی جانور ہیں وہ خبائث میں سے ہے، کیونکہ ان کو طبعی سلیمہ مکروہ جانتی ہے، ان سے گن گاتی ہے، اور تو اس لیے فرماتے ہیں مچھلی کے سوا مابقی جتنے بھی سمندر کے حیوانات ہیں ان کا کھانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سمندر کے جميع جانوروں کو کھایا جائے گا، جتنے بھی جانور ہیں یہ کھائے جائیں گے۔ ان حضرات کی دلیل احل لکم صید البحر ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطہور ماؤہ والحل میتۃ، کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کے جو مردار ہے جانور ہے وہ حلال ہے۔ دوسری بات یہ عقلی دلیل ان حضرات کی ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ مائی سے مراد ہر ایسا جانور ہے کہ جس میں خون نہ ہو، بہنے والا خون نہ ہو، اس لیے کہ بہنے والا خون وہ سمندر میں رہ ہی نہیں سکتا۔ جب بہنے والا خون اس میں نہیں ہوگا تو یہ حرام بھی نہیں ہوگا، جبکہ حرمت تو اس کی وجہ سے آتی ہے۔
ہماری دلیل تو آپ صلی اللہ رب العزت کی آیت کریمہ ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، لہذا ما سوا مچھلی کے تمام خبائث ہے۔ خبائث یا خبیث اس جانور کو کہتے ہیں طبیعت سلیمہ کا نام مکروہ سمجھتی ہو، جس سے طبیعت گن گاتی ہو۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک اور سرطان کیکڑے کی بنی ہوئی دوائی کی کھانے سے منع فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو مابقی جانور ہیں ان کا کھانا یہ جائز نہیں۔ اگر یہ جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہرگز منع نہ فرماتے۔ اس کے بعد پھر غیر طافن ولا یؤکل مائی الا سمک کو فرماتے ہیں مائی جانور نہیں کھائے جائیں گے۔ مائی سے مراد ایسا جانور جس کی پیدائش اور معاش دونوں پانی ہی میں ہوتی ہو، یعنی پانی ہی میں وہ پیدا ہوتی ہو اور پانی ہی میں وہ کھاتی پیتی ہو، رہائش اختیار کرتی ہو، تو ان ایسے جانوروں کو مائی جانور کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے سوائے مچھلی کے اور کسی بھی جانور کو نہیں کھایا جائے گا۔ مچھلی کی بھی جتنے اقسام ہیں وہ تمام کھائے جائیں گے۔ غیر طافن یہ حال اسما کے اس حال میں کہ وہ غیر طافن، طافن طفا طفون کا معنی آتا ہے جب مچھلی خود بخود فوت ہو جائے اور اس کے بعد وہ پانی کے اوپر تہ پر آ جائے اور بلندی پر آ جائے تو اس کو پھر مچھلی طافی کہتے ہیں۔ تو ایسے طافی مچھلی کا کھانا جو ہے یہ حلال، جتنے طافی کے علاوہ جتنی بھی مچھلیاں ہیں اس کا کھانا یہ جائز ہوگا۔ طافی مچھلی کا کھانا اس لیے جائز نہیں کہ یہ جب خود بخود مر گئی تو اب گویا کہ اس کا شمار میتہ میں سے ہوا، لہذا اس کا کھانا اب یہ جائز نہیں ہوگا۔ وحل بلا زکات کل جراد، اس مچھلی کو بغیر ذبح کے کھانا جائز ہے جس طرح کہ ٹڈی کا بغیر اس کے کھانا جائز ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے وحلت المیتتان والدمان المیتتان فالسمک والجراد، کہ ہمارے لیے دو مردہ جانور حرام کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ ٹڈی ہے اور دوسرا جو ہے وہ مچھلی ہے۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ بغیر ذبح کے یہ ہمارے لیے حلال ہے، بغیر ذبح کے اس کا استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ اس کا ذبح کرنا ضروری نہیں بلکہ اس کا ذبح مشروع ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹڈی اگر بغیر اس کے آفت کے مر جائے تو اس کا کھانا پھر بھی جائز ہوتا ہے، جبکہ مچھلی اگر خود بخود بغیر آفت کے مرے تو اس صورت میں اس کا کھانا جائز نہیں۔ ولو ذبح شاتن یا ولو ذبح شاتن، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اس فصل کی آخری بحث یا اس کتاب کی آخری بحث ذکر فرما رہے ہیں۔ اگر کسی نے ایسی بکری ذبح کی، ولو ذبح شاتن، اگر کسی نے ایسی بکری ذبح کی جو مریضہ ہو، جس کی جو موت اور حیات کی کشمکش میں ہو اور اس کی موت اور حیات کے بارے میں علم نہ ہو، اور ذابح نے چری لی اور اس کو ذبح کی، اب ذبح کے بعد کیسی ایسی علامات ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے میتس میں شمار نہ کرے اور حلال جانوروں میں شمار کرے، تو فرماتے ذبح کرنے کے بعد تحرکت، اگر اس بکری نے حرکت کی اور اس نے پاؤں شاؤں مارے اس جانور نے، تو فرماتے ہیں پاؤں مارنا، حرکت وغیرہ کرنا یہ حیات کا علم ہے کہ یہ زندہ تھی اور اس کے ذبح کرنے سے مر رہی ہے، لہذا یہ حلال ہوگی۔ اور خرجت دم، اور یا یہ ہے کہ خون اس سے نکل جائے، خون کا نکلنا یہ بھی علامت ہے حیات کی، تو اس سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس میں حیات تھی، اس وجہ سے یہ جو ہے اب یہ حلال ہوگی۔ ہاں اگر وہ لاشا تو بہت زیادہ مارے اور خون نہ نکلے یا اتنا کم نکلے کہ بالکل نکلنے کے برابر ہی نہ ہو، میں یہ حلال ہوگی، اس لیے کہ خون نکلنا یہ محض علامت ہے، باقی حلال ہونے کے لیے اس کا حرکت وغیرہ کرنا یہ کافی تھا۔ وَإِلَّا لَا، اگر نہ اس سے خون نکلا اور نہ اس نے حرکت کی تو پھر اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اِلَا يَحِلُّ أَكْلُهَا إِن لَمْ يَدْرَ حَيَاتُهُ، اگر اس کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات، کچھ علامات معلوم نہ ہو جائے۔ وَإِنْ عَلِمَ حَلَّ، ہاں اگر اس کی زندگی کی کچھ معلومات ہو جائے، آواز نکالے یا جو ہے غرغرے کی آواز نکالے، تو فرماتے اس صورت میں پھر یہ حلال ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَتَحَرَّكْ
ولم یخرج الدم، فرماتے ہیں کہ اگر اس کے حیات کا علم ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی علامت سے ہو، اگر ذبح کرنے کے بعد اگر یہ حرکت بھی نہ کرے اور اس سے خون بھی نہ نکلے تب بھی یہ حلال ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَتَحَرَّكْ وَلَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ، اگرچہ اس سے خون نہ نکلے، اگرچہ یہ حرکت نہ کرے، ان عالم حیات و برس کے حیات کا علم ہو جائے، حل تو یہ کیا ہوگا بھئی؟ حلال ہوگا۔ تو ان عالم حل، اگر اس کی زندگی کا علم ہو جائے تو یہ حلال ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَتَحَرَّكْ، اگرچہ یہ ذبح کے بعد حرکت نہ کرے، وَلَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ، اور نہ اس سے خون بہے۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بحری جانوروں سے متعلق پڑھا کہ ہم احناف کے سوائے مچھلی کے انواع کے باقی سمندری کوئی بھی جانور جو ہے وہ اس کا کھانا جائز نہیں، اور حضرات مالکی اور شوافی کے ہاں ہر قسم کا مائی جانور کھانا یہ جائز ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر ایسی مریض جانور ذبح کی جو موت اور حیات کی کشمکش میں ہو، تو اگر اس میں خون نکلا یا اس نے حرکت کی تو وہ حلال ہوگا، یا اس کے علاوہ زندگی کی کوئی علامات اس میں پائی گئی تو وہ حلال ہوگا، وگرنہ وہ مردار سمجھا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔